میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ وعن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہا ان یشرب الرجل قائما، رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر پانی پیے۔ قائما، اس حدیث میں کھڑے ہو کر پانی پینے کی ممانعت کا ذکر ہے۔ اور ساتھ والی جو روایت ہے کہ کسی نے بھول کر اس طرح پیا تو اس کو چاہیے کہ پانی کو کہہ کر لے۔ تو اس جیسے احادیث کا تعلق اصل اور قاعدہ کے ساتھ ہے کہ شریعت کا قاعدہ تو یہی ہے کہ پانی بیٹھ کر پیا جائے، اور یہی نبی علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی، اور امت محمدی کا عمل بھی اسی پر ہے۔ اس کے برعکس ایک حدیث ہے وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں کھڑے ہو کر پانی پینے کا ذکر موجود ہے۔ تو اس حدیث کا تعلق بیان جواز سے ہے کہ اگر بدرج مجبوری ایسا ہو تو وہ جائز ہے۔ کبھی جگہ نہیں ہوتی، کبھی جلدی ہوتی ہے، کبھی کوئی اور مجبوری ہوتی ہے، جو استثنائی صورتیں ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کی ممانعت کراہت تنزیہ پر محمول ہے، اور یہ جو ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے وہ جواز پر محمول ہے، اور کراہت تنزیہ اور جواز کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ بہرحال اصل قاعدہ اور قانون بیٹھ کر پینے کا ہے، اور کبھی کبھی اس قانون کے برعکس اگر ہوا تو وہ مجبوری کی استثنائی صورت ہوگی کہ کبھی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، کبھی جلدی ہوتی ہے، کبھی کچھ اور مجبوری ہوتی ہے۔ استثنائی صورتوں میں ایک صورت زمزم کے پانی کی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر پیا جائے، کیونکہ وہ مبارک پانی ہے، جتنا زیادہ پیا جائے وہ نقصان نہیں کرتا۔ منافق ابھی زمزم کم پیتا ہے تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ کھڑے ہو کر خوب پیے کہ پسلیاں بھر جائے۔ قیام کی حالت میں دیگر پانی اگر پیٹ بھر کر پیا جائے تو بیٹھنے سے پیٹ پر بوجھ پڑے گا، لیکن زمزم سے پیٹ پر بوجھ نہیں پڑتا۔ اسی طرح وضو سے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے، وہ بھی مبارک پانی ہے، ضرر نہیں کرے گا۔ باہر کے اس حدیث میں عام حالت میں کھڑے ہو کر پانی پینے سے ممانعت کا ذکر ہوا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشرب من فی السقاء، متفق علیہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشک کے دہانے سے، یعنی مشک جو منہ ہوتا ہے، مشک کے دہانے سے پانی، مشک ہے، مشک نہیں، مشک کے دہانے سے پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ من فی السقاء، یہ فی، یہ لفظ مشدد ہے، اصل میں فو سے ہے، فو جو فم کے معنی میں ہے، منہ، ای من فمل قربہ، مشکیزی کے منہ سے منہ لگا کر پانی پینے کو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ ممکن ہے کہ مشکیزی کے منہ میں کوئی کچرا ہو، یا موذی جانور ہو، کیڑا ہو چھپا پڑا ہو، یا اندر پانی میں کوئی لال بیک یا گندگی وغیرہ ہو، اور اس طرح اندھادھن پینے سے وہ منہ میں چلا جائے۔ اسی طرح پانی کو مشکیزہ کے اندھیرے سے، پیٹ کے اندھیرے میں ایک دم انڈیلنے سے معدہ کی خرابی کا خطرہ بھی ہے۔ اس طرح یعنی پانی ڈالنے سے، پانی پیٹ میں چلا جانے سے پانی کے ساتھ اس کے گیس اندر چلی جاتی ہے، جو صحت کے لیے مضر ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح پینے سے بسا اوقات کپڑوں پر پانی گر جاتا ہے، کبھی کبھی منہ سے کھانے کے ذرات پانی کے برتن کے اندر چلے جاتے ہیں، جو نظافت کے خلاف ہے۔ تو یہ تمام وجوہات اپنی جگہ، لیکن ایک مسلمان کے لیے اس ممانعت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو منع فرمایا ہے، اور یہ مسنون طریقے کے خلاف ہے۔ مشکیزی کی طرح یہ حکم لوٹے کا بھی ہے، تھیلی، ٹوٹنی، بوتل یا ہر اس برتن کا بھی ہے جس کے اندرونی حالت کا علم کسی کو نہ ہو۔ تو اس حدیث میں مشکیزہ کے منہ سے پانی پینے کی ممانعت کا ذکر ہے۔ باب الاشربہ، پینے کی چیزوں کا بیان۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو واشربوا ولا تسرفوا۔ اچھا، اشربہ یہ شرابن کی جمع ہے، اور شراب مشروب کے معنی میں ہے،
مشروب ہر چیز کو کہا جاتا ہے، خواہ پانی ہو، نبیذ ہو، شربت ہو یا جوس ہو۔ مشروب چونکہ طعام کے تابع ہوتا ہے، اس لیے کتاب الاطعمہ کے ذیل میں تابع ذکر کیا، اور لباس جو ہے یہ طعام کے تابع ہے، اس لیے اس کو الگ کتاب کے عنوان سے ذکر کیا ہے۔ اس باب میں پینے کے آداب، مستحبات اور مکروہات کو ذکر کیا گیا ہے۔ اب پڑھتے ہیں حدیث الفصل الاول۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتنفس فی الشراب ثلاثا متفق علیہ، وزاد مسلم فی روایت ویقول صلی اللہ علیہ وسلم انہ اروى وابرأ وامرأ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے کے درمیان 3 مرتبہ سانس لیتے تھے، اور مسلم نے ایک روایت میں یہ الفاظ بھی نقل کی ہے، اور آپ فرماتے تھے کہ اس طرح کئی سانس میں پانی پینا اچھی طرح سیراب کرتا ہے اور پیاس کو بجھاتا ہے، بدن کو صحت بخشتا ہے اور خوب ہضم ہوتا ہے، اور معدے میں بڑی آسانی کے ساتھ جاتا ہے۔ ثلاثاً یعنی نبی علیہ السلام 3 سانس میں پانی پیتے تھے، یہ غالب احوال کی بات ہے، ورنہ ترمذی کی روایت میں 2 سانس میں پینے کی بات بھی ملتی ہے، اور وہ بھی کبھی کبھی ہوا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ پانی اونٹ کی طرح نہ پیو بلکہ 2 سانس اور 3 سانس میں پیو، اس میں بھی 2 سانس کا ذکر ہے۔ پانی کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی جب سانس لیتا ہو تو برتن کو منہ سے الگ کرے، تاکہ سانس لینے کی وجہ سے برتن میں منہ سے کوئی علائش گندگی نہ گرے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 3 سانس سے پانی پینے کے فوائد میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے پیاس اچھی طرح بجھتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہضم کے لیے مفید ہے، کیونکہ اس طرح پانی کی ٹھنڈک معدہ اور اعصاب کو نسبتاً کم نقصان پہنچاتا ہے، اور ایک سانس سے پانی معدے میں اونڈیل دیا تو معدہ ایک دم ٹھنڈا ہو جائے گا اور نقصان ہوگا۔ اس حدیث کی آخری جو جملے ہیں ان میں انہی فوائد کا بیان ہے، مگر سنت نبوی پر عمل کرنا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اروا و اشدرو یعنی اچھی طرح سیراب کرتا ہے، ابرؤ یہ براعت سے ہے، یعنی اس طرح پانی پی لینا بدن کے لیے صحت بخش اور بیماری سی براعت کا باعث ہے۔ امرؤ ای اقوا ہضمن خوب ہضم ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں 3 سانس میں پانی پینے کے فوائد کا ذکر ہوا۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔